اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا الہاکم التکاثر، اے انسانوں زیادتی کی طلب نے، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب جان لوگے اور پھر ہرگز نہیں ان قریب جان لوگے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غافل انسانوں کو متنبہ کیا ہے۔ وہ انسان جو دنیا کے پیچھے پڑ کر موت سے غافل رہتے ہیں، قبر کے آنے والے مرحلے سے غافل رہتے ہیں، برزخی زندگی سے غفلت میں مبتلا ہیں، آنے والی آخرت سے غفلت میں مبتلا ہیں، حساب و کتاب کا جو آنے والا مرحلہ ہے اس سے غافل ہیں، جنت و جہنم کا جو انجام انسانوں کے سامنے اس سے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے غافل انسانوں کو ان آیتوں میں متنبہ فرمایا اور کہا کہ الہاکم التکاثر، اے انسانوں زیادتی کی چاہت نے، زیادتی کی طلب نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، اور اس غفلت کی نیند میں یوں مست رہتے ہو، جاگتے کب ہو؟ جب موت کا فرشتہ تمہارے سرانے آ کھڑا ہوتا ہے، جب تمہاری قبر آباد ہونے والی ہوتی ہے، اور جب تمہاری زندگی اختتام کو پہنچ چکی ہوتی ہے، اور تب تم جاگتے ہو اس غفلت سے۔ کہا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں اور پھر ہرگز نہیں، اس غفلت کا انجام ان قریب تم لوگ دیکھ لوگے۔ بھائیو، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی بیماری اور ایک ایسے مرض کی نشاندہی فرمائی ہے جس مرض میں سبھی انسان مبتلا ہیں، یا یوں کہیے محتاط انسانوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ یہ مرض میرے اندر بھی ہے، یہ مرض آپ کے اندر بھی ہے، اور یہ مرض بیشتر انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس مرض اور بیماری کو قرآن مجید نام دیتا ہے تکاثر۔ یہ تکاثر بہت بڑی بیماری ہے۔ جیسے انسانی صحت کو لے کر اگر دیکھیں، آپ کہتے ہیں کینسر بہت بڑی بیماری ہے، شوگر بہت بڑی بیماری ہے، ویسے ہی انسان کی جو اخروی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے، اس کو اگر لے کر دیکھیں تو قرآن مجید کہتا ہے یہ جو تکاثر ہے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مرض ہے، یہ جو تکاثر ہے یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بیماری ہے، اور یہ جو تکاثر ہے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے۔ تمہیں آخرت سے غافل کرنے والی چیز، تمہیں مقصد زندگی سے ہٹانے والی چیز، تمہیں قیامت سے غفلت میں مبتلا کرنے والی چیز، اور تمہیں آنے والے جنت و جہنم کے انجام سے غفلت میں رکھنے والی چیز، یہی تکاثر ہے۔ جانتے ہیں بھائیو تکاثر کیا ہے؟ تکاثر ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ تکاثر کیا ہے؟ ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ روپیہ زیادہ سے زیادہ چاہیے، پیسہ زیادہ سے زیادہ چاہیے، دھن دولت زیادہ سے زیادہ چاہیے، تجارت اور کاروبار زیادہ سے زیادہ چاہیے، زمین جائیداد زیادہ سے زیادہ چاہیے، میراث زیادہ سے زیادہ چاہیے، عزت زیادہ سے زیادہ چاہیے، شہرت زیادہ سے۔ یہ جو تکاثر ہے میری اور آپ کی زندگی کی الجھنوں کو، میری اور آپ کی زندگی کے مسائل کو اللہ رب العزت نے اس ایک لفظ تکاثر کے اندر سمو دیا ہے کہ انسانوں اس تکاثر کے مرض نے ہر چیز زیادہ چاہیے۔ یہ بھوک تمہاری مٹتی ہی نہیں، دنیا جتنی بھی ملے تمہارا نعرہ ایک ہی رہتا ہے، حل من مزید، حل من مزید، اور ہے کیا، اور ہے کیا، اور چاہیے، اور چاہیے۔ پوری زندگی اسی کے پیچھے فنا ہو جاتی ہے، زندگی کی ساری توانائیاں اسی پہ صرف ہو جاتی ہیں، ساری طاقت، ساری صلاحیت، ساری قابلیت، ساری منصوبہ بندیاں اسی کے پیچھے کہ اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ حرص و ہوس کے اس مرض کو، حرص و ہوس کی اس بیماری کو لسان نبوت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب
लब्तगा सालिसा वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब। कितनी बड़ी हकीकत है देखिए। प्यारे नबी ने फरमाया लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हब, कि अगर इब्ने आदम को सोने से भरी हुई दो वादियां दे दी जाए, सोना, अल्लाह अल्लाह, किसी के पास 2-4 किलो सोना हो, कितना बड़ा अमीर इंसान होता है। प्यारे नबी ने कहा इंसान की फितरत है, इंसान की आदत है, इंसान इतना हरीस और इतना लालची वाक़ हुआ है कि अगर इंसान को सोने से भरी हुई 2 वादियां दे दी जाएं तब भी वो बस नहीं करेगा, तीसरी वादी की तलाश और जुस्तजू में निकलेगा। आपने फरमाया वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, और इंसान की इस भूख को सिर्फ कब्र की मिट्टी ही मिटा सकती है। इंसान की इस हवस को सिर्फ कब्र की मिट्टी ही मिटा सकती है, कोई और चीज मिटा नहीं सकती। हजरात, एक तो इंसान के अंदर ये तकासुर का मर्ज, ये तकासुर की बीमारी कि ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और दूसरे इंसान की ये बहुत बड़ी गलत फहमी इस पर मबनी कि जिंदगी का चैन इसी में है, जिंदगी का सुकून इसी में है, जिंदगी की राहत इसी में है। इंसान समझता है दुनिया मुझे जितनी मिलेगी जिंदगी उसी कदर सुकून से गुजरेगी, दौलत जितनी मैं कमाऊंगा चैन उसी कदर मेरी जिंदगी में आएगा। और याद रखिए ये इंसान की बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसलिए कि जिंदगी का चैन, सुकून, राहत, इत्मीनान वो तो अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने बता दिया कि हकीकी चैन, हकीकी सुकून, हकीकी राहत तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र ही में मिलेगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। है इंसानों जो सुकून के मुतलाशी, सुन लो कि सुकून मिलेगा तो एक ही जगह मिलेगा और एक ही चीज में मिलेगा, और वो है अल्लाह के दरबार में जाके उसके सामने उसकी चौखट पे अपने सरों को, अपनी पेशानियों को झुकाओ, उसका जिक्र करो, उसकी याद करो। तुम्हारी जिंदगियों का सुकून अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इसी में रखा है। न कहीं जहां में अमा मिली, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। सुकून सिर्फ अल्लाह से जुड़ने में है, अल्लाह से करीब होने में है। और ये जो मताए दुनिया जिसको इंसान सुकून का बाइस समझकर ज्यादा से ज्यादा जमाने, ज्यादा से ज्यादा हड़पने की कोशिश करता है, ये इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। वो समझता है कि दुनिया जिस कदर मेरे पास जमा होगी उसी कदर मैं चैन से जीऊंगा, और ये झूठ है।